عمل کا وسیلہ۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگلے زمانے کے 3 شخص کہیں جا رہے تھے۔ سونے کے وقت تینوں ایک غار کے پاس پہنچے اور اس میں داخل ہو گئے۔ اس دوران پہاڑ سے ایک چٹان گری جس نے غار کو بند کر دیا۔ انہوں نے آپس میں کہا، اب اس سے نجات کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ تم نے جو بھی نیک کام کیا ہو اس کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ ایک شخص نے عرض کی، یا اللہ، میرے والدین بہت بوڑھے تھے۔ جب میں نے جنگل کی بکریاں چرا کر لاتا تھا تو ان کا دودھ نکال کر سب سے پہلے والدین کو پلاتا تھا، ان سے پہلے نے اپنے بال بچوں کو پلاتا، نہ لونڈی غلام کو دیتا۔ ایک دن میں جنگل میں دور چلا گیا اور رات میں جانوروں کو لے کر ایسے وقت آیا کہ والدین سو چکے تھے۔ میں دودھ لے کر ان کے پاس پہنچا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ میرے بچوں کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی، مگر میں نے والدین سے پہلے بچوں کو پلانا پسند نہ کیا اور نہ ہی یہ پسند کیا کہ انہیں سوتے سے جگا دوں۔ میں نے دودھ کا پیالہ ہاتھ پر رکھے ہوئے ان کے جاگنے کا انتظار میں رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ وہ جاگے اور دودھ پی لیا۔ اے اللہ، اگر میں نے ایک کام تیری خوشی مندی کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو کچھ ہٹا دے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ چٹان سرک گئی، مگر اتنا ہی ہٹی کہ یہ لوگ غار سے نکل سکیں۔ یہ وسیلہ ہے۔ اس شخص نے ماں باپ کو اہمیت دی، اس کے خاطر اللہ تعالیٰ نے اس کے وسیلے سے اس چٹان کو تھوڑا سا ہٹا دیا۔ دوسرے نے کہا، اے اللہ، میرے ایک لڑکی تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ برے کام کا ارادہ کیا تو اس نے انکار کیا۔ ایک مرتبہ وہ قحط کے مصیبت میں مبتلا ہوئی تو میرے پاس کچھ مانگنے کو آئی۔ میں نے اس سے 120 اشرفیاں اس شرط پہ دیں کہ میرے ساتھ خلوت کرے۔ وہ راضی ہو گئی، اور جب مجھے اس پر قابو ملا تو میں کہنے لگی میں ناجائز طور پر اس مہر کا توڑنا تیرے لیے حلال نہیں کرتی۔ میں اس کام کو گناہ سمجھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ جو اشرفیاں اسے دے چکا تھا وہ بھی چھوڑ دے۔ الہی، اگر میرا یہ گناہ باز رہے گا عمل تیری رضا کے لیے تھا تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ اس کے کہتے ہی چٹان سرک گئی، مگر اب بھی اتنے ہی ہٹی کہ یہ نکل نہ سکے۔ مطلب اس نے وہ جو کام کی نیت کی اسے اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کے تھوڑا سا ہٹایا۔ اور آگے دیکھتے ہیں۔ تیسرے شخص نے عرض کی، اے اللہ، میں نے چند شخصوں کو مزدوری پر رکھا تھا، ان سب کی مزدوریاں دے دیں، لیکن ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس کی مزدوری کو میں نے بڑھایا، یعنی اس سے تجارت وغیرہ کوئی ایسا کام کیا جس سے اس میں اضافہ ہو، اس کو بڑھا کر میں نے بہت زیادہ کر لیا۔ پھر وہ ایک طویل عرصے بعد آیا اور کہنے لگا، اے خدا کے بندے، میری مزدوری مجھے دے دے۔ میں نے کہا، ایک کچھ اونٹ، گائے، بیل، بکریاں، غلام تو دیکھ رہا ہے، یہ سب تیری ہی مزدوری کا ہے، بس لے لو۔ وہ بولا، اے بندہ خدا، مجھ سے مذاق نہ کر۔ اس نے بولا، اے خدا کے بندے، مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، مذاق نہیں کر رہا، یہ سب تیرا ہی ہے، اس لیے جا وہ سب کچھ لے کر چلا جا۔ الہی، اگر یہ کام میں تیرے لیے کیا
کیا ہے تو یہ چٹان ہٹا دی۔ یہ کہتے ہی وہ پتھر ہٹ گیا اور تینوں اس غار سے نکل چکے تھے۔ ان سب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزدور کی مزدوری کا، کسی نے کہا ہے نا، مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کرنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو یہ وہ تھا، یہ اگر وسیلہ ہمارے نیک کاموں سے بھی ہم نے اگر کبھی کچھ کیا ہے، کچھ مصیبت میں ہو، تو اللہ تعالیٰ ان نیک کاموں کے صدقے ہم کچھ بھی مانگیں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ تو ایسے کام کرنے چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور نیک بندوں کے صدقے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، جن کے صدقے ہماری جلد قبول ہو دعائیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق دے، ایمان پر قائم رکھے، ہمارے دلوں کو پھیر دے ایمان کی طرف۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔